السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نیو چیپٹر نمبر 18 جو کہ ہمارا ہے کیمیکل کوآرڈینیشن، تو اس میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کیمیکل کوآرڈینیشن۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، یہ جو کیمیکل کوآرڈینیشن یاد رکھیے گا، ایک تو ہمارے باڈی میں ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ برین کنٹرول کر رہا تھا اور ہائپوتھیلیمس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ان کے علاوہ آج میں ایک نیو بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ پہلے نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ تو ان کے علاوہ ایک ہمارے باڈی کے اندر، یعنی ان باڈی کے ایکٹیویٹیز کو کنٹرول جو کر رہا ہے، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل کوآرڈینیشن۔ یعنی کچھ ایسے خاص قسم کے کیمیکلز ہیں جو ہمارے باڈی میں کیا ہوتے ہیں؟ ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم ہارمونز کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو کیمیکل کوآرڈینیشن ہے تو یہ ہارمونز کے تھرو ہوتی ہے، اور ہمارے باڈی میں مختلف گلینڈز ہیں ان کے تھرو۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں بک کیا بتا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں جن میں ایک سے زیادہ سیلز ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ ایوولوشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز آف دا سیل میں، اور ڈیفرنٹ پارٹس آف باڈی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ ایک تو یاد رکھیے گا، سیل سے سیل کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور یہ بہت کنٹرول کرنے کے لیے موومنٹ کو اہم ہے۔ کمیونیکیشن گروتھ کرتا ہے، سیل ریپروڈکشن ہوتی ہے، تو ریپروڈکشن میں بھی کیمیکل کوآرڈینیشن کے تھرو ہو رہی ہے، موومنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب یاد رکھیے گا، سیلز کے اندر یا آرگینزمز میں یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ کچھ خاص قسم کے کیمیکل انوالو ہیں ان میں، اس کمیونیکیشن میں، اور ان کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ اور نیورو ٹرانسمیٹرز ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو نیورونز میں پائے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا۔ فیرومونز یاد رہے گا اسٹوڈنٹس، اینیملز کے اندر ایسے خاص قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں، جب یہ ان کا بریڈنگ سیزن قریب ہوتا ہے تو ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگن سے خاص قسم کے اسمیل نکلتی ہے، جس کو وہ سینس کر کے ان کو اپنے ریپروڈکٹیو بیہیویئر ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ کہیں یعنی 50-100 کلومیٹر دور ہو تو بھی یہ فیرومونز کے اسمیل کو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ سینس کر کے وہ وہاں پہ میٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ فیرومونز کا کام ہے ان کیمیکلز کا۔ نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے کیمیکل جن کے اندر میسیج ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ بٹوین نیورونز کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر فیرومونز کی بات کریں تو یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو آرگینزم سیکریٹ کرتے ہیں، ایک تو مائنیوٹ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں۔ فیرومونز بہت کم اماؤنٹ میں بھی سیکریٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پرٹیکولر ریئیکشن کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں another organisms of the same species، یعنی اپنے جیسے جو سیم اسپیشیز کے آرگینزمز ہیں ان کے اندر ان ریئیکشنز کو یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو ہم کچھ گلینڈز دکھاتے ہیں، یہ سارے دیکھیں کیمیکل کوآرڈینیشن کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ جیسے ہائپوتھیلیمس ہے برین میں، اس سے ڈوپامائن ہارمون نکل رہا ہے، سومیٹوسٹیٹن نکل رہا ہے، ویزوپریسن نکل رہا ہے۔ اور دوسرا گلینڈ پینیل گلینڈ ہے، میلاٹونین نکل رہا ہے۔ تھائرائیڈ اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈ سے کیلسیٹونین ہے، T3 T4 اور پیرا تھائرائیڈ ہارمون ہے۔ یہ پیچوٹری گلینڈ ہے۔ لیور ہے، لیور سے بھی نکل رہے ہیں، یہ تھائمس گلینڈ کہلائے گا۔ یہ ایڈرینل گلینڈ ہے جہاں سے اینڈروجنز، گلوکوکارٹیکوائڈ، ایڈرینالین، نور ایڈرینالین، اسٹومک سے ہسٹامائن، سومیٹوسٹیٹن، نیوروپیپٹائڈ۔ اسی طرح کڈنی میں بھی گلینڈز ہیں، اوری میں بھی، اور یہ جو میل گونیڈ ہے ٹیسٹس، ان میں بھی ہوتے ہیں، اور فیمیل کے یوٹرس کے اندر بھی کیا پائے جاتے ہیں؟
ہارمونز پائے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو کیمیکل کوآرڈینیشن کی بات کی۔ تو اب یاد رکھیے گا ہارمون کیا ہوتا ہے۔ ہارمون ایک ایسا کیمیکل میسنجر ہوتا ہے جو خاص قسم کے ٹیشوز سے سیکریٹ ہوتا ہے، انہیں گلینڈز کہتے ہیں۔ تو گلینڈ یاد رکھیے گا وہ خاص قسم کے ٹیشوز ہیں جو ہارمونز نکالتے ہیں۔ پھر جب یہ ہارمون نکلے گا تو یہ آگے ٹرانسپورٹ ہوگا بلڈ کے ساتھ بلڈ اسٹریم میں، اور اس طرح سے ہارمونز بلڈ کے ساتھ پوری باڈی میں ریچ کرتے ہیں، اور یہ جن خاص قسم کے سیلز میں یہ پہنچیں گے وہ ٹارگٹ سیلز کہلاتے ہیں، اور ٹارگٹ سیلز میں جا کے وہ اپنا وہاں ری ایکشن یا رسپانس شو کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اسی طرح سے جو ہارمون ہوتے ہیں وہ بلڈ اسٹریم میں ٹریول کرتے ہیں، اپنا خاص رسپانس اس سلیکٹڈ ٹارگٹ پہ وہ شو کرتے ہیں، اور جبکہ دوسرے سیل ٹائپس کو یہ کیا کرتے ہیں پرٹیکولر ہارمون اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑا کیمیکل کوآرڈینیشن کے بارے میں بتایا۔ اب آتے ہیں ہارمونز کا نیچر کیا ہوتا ہے کیمیکلی۔ تو یاد رکھیے گا وہ کیمیکلز یہ فنکشن جو ہارمون کا فنکشن کرتے ہیں، دو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان میں۔ ایک تو کیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنا جو انفارمیشن ہے وہ ٹارگٹ سیلز تک اچھے انداز میں پہنچاتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے ہارمونز کا کہ یہ یعنی ایک ایڈیکویٹلی اسٹیبل یعنی حالت میں یہ ریزسٹ کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیلز میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے۔ اور اب یاد رکھیے گا یہ جو کیمیکلز ہیں ہارمونز ہیں ان کو ہم نے کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ کچھ پیپٹائڈز ہوتے ہیں، کچھ پروٹین ہارمونز ہوتے ہیں۔ ابھی ان کا ڈیفرنس بتائیں گے آپ کو۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس ایک تو یہ پیپٹائڈ ہارمون امینو ایسڈز بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک ہارمون تھا، امینو ایسڈ تھا، یہ دوسرا امینو ایسڈ۔ اس طرح سے یہ امینو ایسڈز کیا کرتے ہیں چین بناتے ہیں، اور یہ چین ہنڈریڈز میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چین امینو ایسڈز کی تھاؤزنڈ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا ہارمونز میں چین آف امینو ایسڈز ہوتے ہیں، اور یہ 100 فیو سے یعنی 50 بھی ہو سکتے ہیں، 100 امینو ایسڈ کی بھی چین ہو سکتی ہے یہ۔ اور اس طرح سے ایک امینو ایسڈز اسی طرح 100 کے قریب بھی یعنی یہ اس طرح سے مل سکتے ہیں، چین بنا سکتے ہیں۔ اور جو شارٹ چین امینو ایسڈ ہارمون ہوتے ہیں انہیں پیپٹائڈ ہارمون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر اگر 20 امینو ایسڈز ہیں یا 4 امینو ایسڈز ہیں تو یہ شارٹ چین ہو گئی امینو ایسڈز کی، یہ ایک امینو ایسڈ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، 4۔ تو یہ جو شارٹ چین ہمیشہ پیپٹائڈ ہارمون کہلاتی ہے۔ جیسے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ہمارے پاس ایک پیپٹائڈ ہارمون ہے اور اس کی شارٹ چین ہوتی ہے۔ لانگ چینز کی بات کریں تو وہ امینو ایسڈ جن کی لانگ چینز ہو، دیکھیں اس طرح سے امینو ایسڈز مل کے اگر 100 کے پاس کیا ہو جائے، ہنڈریڈز میں مل جائے، یہ لانگ چین بنائے، تو یہ جو لانگ چین امینو ایسڈ جن میں ہنڈریڈز کے قریب امینو ایسڈ ہو اور لانگ چین ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین ہارمونز۔ جیسے ہمارے گروتھ ہارمونز ہیں اور انسولین، یہ لانگ چین کی ایگزامپلز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امینو ایسڈ ڈیریویٹیو ہارمون۔ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس ڈیریویٹیوز وہ ہوتے ہیں جو ایک سبسٹانس سے مزید وہ ڈیوائیڈ ہو کے نکلتے ہیں، وہ ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہارمونز ہیں وہ انزائمیٹک موڈیفیکیشن سے یعنی انزائمز چینج ہو کے کیا بناتے ہیں ہارمون بناتے ہیں اسپیسیفک قسم کے، اور ایسے ہارمونز کو ہم بایوجینک امائنز کہتے ہیں، جو کہ آپ کو پیچھے چیپٹر میں پڑھایا تھا۔ تو یاد رکھیے گا ان بایوجینک امائن میں ایسے ہارمونز ہیں جو ایڈرینل میڈیولا سے خارج ہوتے ہیں۔ ایڈرینل میڈیولا آپ کو بتایا تھا یہ کڈنی ہے، کڈنی کے باہر کا حصہ کورٹیکس کہلاتا ہے، اور اس کے جو اندر کا ادارہ ہے ریجن ہے یہ ایڈرینل اے سے شو کیا، اور میڈیولا یہاں کیونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے ایڈرینل میڈیولا سے یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھائرائیڈ سے آپ کو پتہ ہے ہمارے نیک کے پاس یہ ایک بٹر فلائی شیپ سٹرکچر ہے، اسی کو تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں، اس سے بھی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔
اور پینیل گلینڈ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، یہ دیکھیں یہ ہمارا برین ہے، اور برین کے یہ پیچوٹری گلینڈ کے اوپر یہ جو ایریا ہے یہ پینیل گلینڈ کہلاتا ہے۔ تو ان میں بھی کیا ہوتے ہیں، مختلف ہارمونز امینو ایسڈز کی فارم میں نکلتے ہیں۔ Those secreted by adrenal medulla are derived from ٹائروسین۔ جیسے ٹائروسین ہمارے پاس ایک امینو ایسڈ ہے، اور اس کو زیادہ تر کیٹیکول امائن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کیٹیکول امینو ایسڈ سے دو ہارمون نکل رہے ہیں، ایک ایپینیفرین ہے اسٹوڈنٹس، ایپینیفرین ہارمون، اور دوسرا ہارمون نان ایپینیفرین ہے، ٹھیک ہے، نان ایپینیفرین، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے ایپینیفرین ہو گیا ایک، اور دوسرا یہ ایپینیفرین، دوسرا نان ایپینیفرین۔ یہ کیٹیکول امائن یعنی ان کے ڈیریویٹیوز ہیں، کیٹیکول امائن یا ٹائروسین پروٹین سے ڈرائیو ہوتے ہیں، یا پروٹین یہ جو امینو ایسڈ ہے ان سے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو تھائرائیڈ ہارمونز بھی اسی میں آتے ہیں، اور پینیل جو گلینڈ ہے ابھی آپ کو لوکیشن بھی دکھائی، وہاں سے بھی مختلف امائن ہارمونز نکلتے ہیں، جیسے پہلا میلیٹونین، اس کو ٹرائپٹوفین امینو ایسڈ سے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے امینو ایسڈ ڈیریویٹیو۔ ایک امینو ایسڈ ہمارے پاس ٹرائپٹوفین ہے جو پینیل گلینڈ میں ہوتا ہے، اس سے کون سا ہارمون نکلا، میلیٹونین، اور دوسرا ایک ایڈرینل میڈیولا میں جو پایا جاتا ہے ٹائروسین امینو ایسڈ ہے، اس کو کیٹیکول امائن بھی کہتے ہیں، اور اس کے ڈیریویٹیوز ایپینیفرین یا نان ایپینیفرین ہے۔ لاسٹ ہے اسٹوڈنٹس اسٹیرائڈ ہارمونز۔ اسٹیرائڈ ہارمونز آپ کو پیچھے ہم نے جب لپڈس کا چیپٹر پڑھایا تھا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیرائڈس کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ہارمونز یاد رکھیے گا، کولیسٹرول کے اندر جب انزائم موڈیفائی ہو کے جو ہارمونز بناتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈ ہارمونز۔ اور یاد رکھیے گا زیادہ تر جیسے ہمارا جو ہارمون ٹیسٹوسٹیرون، یہ بھی ایک اسٹیرائڈ ہارمون ہے، کولیسٹرول کی انزائمک موڈیفیکیشن سے بنا ہے۔ ایسٹروجن ہے، پروجسٹیرون، الڈوسٹیرون، کورٹیسول، یہ اسٹیرائڈ ہارمونز کی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں۔ تو امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو اسٹوڈنٹس کیمیکل کوآرڈینیشن کے بارے میں بتایا، نیورو ٹرانسمیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ سمجھایا، فیرومینز، پھر ہمارے پورے باڈی کے اندر جتنے گلینڈز پائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ہم نے وہ آپ کو سمجھائے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو گلینڈ کی ڈیفینیشن بتا دی، ٹارگٹ سیلز کی ڈیفینیشن، پھر پیپٹائڈ ہارمون، پروٹین ہارمونز کا ڈفرینس بتایا، امینو ایسڈ ڈیریویٹیو ہارمونز اور اسٹیرائڈ، اور یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔